الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والسماء ذات البروج والیوم الموعود وشاہد ومشہود صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین و ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سال کے 12 مہینوں میں 4 مہینے انتہائی اہمیت کے حامل بنائے ہیں، جن میں رجب، ذی قعدہ، ذی الحجہ اور محرم الحرام ہے، منہا اربعۃ حرم۔ اسی طرح سال کے دنوں میں 4 دن انتہائی اہمیت اور عظمت کے حامل ہیں، عید اور بقرعید کا دن، جمعہ کا دن اور عرفہ کا دن۔ پھر ان 4 دنوں میں بھی سب سے افضل اور اہمیت کا حامل وہ عرفہ کا دن ہے۔ عرفہ کا دن وہ ہے کہ جس کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فضیلت کے اظہار کے لیے قسم کھائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ۔ یوم موعود سے مراد روز قیامت ہے، اور شاہد سے مراد عرفہ کا دن ہے، اور مشہود سے مراد جمعہ کا دن ہے۔ اور جس دن عرفہ کا دن ہو اور اس دن جمعہ کا بھی دن ہو تو عرفہ کی اہمیت اور فضیلت مزید بڑھ جاتی ہے، جیسا کہ آئندہ کل عرفہ کا دن بھی ہے اور جمعہ کا دن بھی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس دن کی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ صحابہ اکرام میں سے کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، یوم عرفہ کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یکفر السنۃ الماضیۃ والباقیہ، کہ یہ وہ دن ہے جو انسان کے گزشتہ 1 سال کے اور آئندہ 1 سال کے گناہ کو معاف کر دیتا ہے، بخشش کا ذریعہ ہے۔ آپ نے بہت سنا ہوگا کہ مختلف اعمال کرنے کی وجہ سے گزشتہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں، لیکن عرفہ کا دن ان اعمال میں سے ہے کہ جس کے نتیجے میں اگلے 1 سال کے بھی گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اور عرفہ کے دن کو وہ خصوصیت حاصل ہے جو سال کے کسی دن کو حاصل نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا ما من یوم اکثر من ان یعتق اللہ فیہ عبدا من النار من یوم عرفہ، کہ عرفہ کے دن اللہ تبارک و تعالی اتنے سارے لوگوں کی بخشش کرتے ہیں، جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کرتے ہیں کہ سال میں کسی دن اتنے لوگوں کی بخشش نہیں ہوتی۔ اور عرفہ کا دن وہ مبارک دن ہے کہ جس دن وقوف عرفہ کا حج کا عظیم رکن ادا کیا جاتا ہے۔ حاجی میدان عرفات میں وقوف عرفہ کے لیے جمع ہوتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی سے گڑ گڑا کر دعائیں مانگتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی سے الہا و زاری کے ساتھ اپنی مرادیں مانگتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی ان کی مرادوں کو پوری کرتے ہیں، ان کی دعاؤں کو سنتے ہیں اور قبول کرتے ہیں۔ اور عرفہ کے دن دوسری بہت بڑی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس دن کے روزے کے نتیجے میں وہ لوگ جو حج کے لیے نہیں پہنچے ہیں ان کو بھی اللہ تبارک و تعالی عظیم ثواب عطا فرماتے ہیں۔ ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ ذی الحجہ کے 9 دنوں میں 1 دن کا روزہ رکھنا وہ سال بھر روزے رکھنے کے برابر ہے، اور 1 رات قیام کرنا یہ شب قدر کے قیام کے برابر ہے۔ لہٰذا عرفہ کے دن کا روزہ رکھنا یہ اور زیادہ اہمیت اور فضیلت کو بڑھا دیتا ہے۔ اس دن کچھ اعمال ایسے ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بے انتہا پسند ہیں۔ اسی دن تکبیر تشریق کا آغاز ہوتا ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ 9 ذی الحجہ کی فجر سے لے کر 13 ذی الحجہ کی عصر تک تکبیر تشریق ہر نماز کے بعد پڑھی جاتی ہے۔ مرد کے لیے مناسب آواز میں ہر فرض نماز کے بعد، اور عورت کے لیے آہستہ آواز میں تکبیر تشریق کا پڑھنا ضروری ہے۔ اور تکبیر تشریق وہ تکبیر ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بزرگی کو بیان کیا گیا ہے۔ اگر بندہ اس تکبیر کا کثرت کے ساتھ ورد کرتا ہے تو دل میں اللہ کی عظمت اور بزرگی بڑھ جاتی ہے۔ جو حجاج میدان عرفات میں ہوتے ہیں وہ وہاں لبیک اللہم لبیک کی صدائے بلند کرتے ہیں۔ 9 ذی الحجہ کا دن گزر جانے کے بعد جو رات آتی ہے جس کو ہم چاند رات کہتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے، فرماتے ہیں کہ جو آدمی عیدین کی رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ثواب کی امید کرتے ہوئے نیک اعمال کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کے دل کو اس دن روشن کریں گے جس دن لوگوں کے دل مردہ ہو چکے ہوں گے۔ لہٰذا
اس آنے والی رات میں بھی کثرت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی کو بیان کیا جائے، اوراد و وظائف کا اہتمام کیا جائے، کثرت کے ساتھ تسبیحات کی جائیں، نہ یہ کہ ہم لہویات اور لغویات میں مشغول ہوں۔ ان تمام تر فضیلتوں کی بنیاد پر ہمارے اندر اعمال صالحہ کا جذبہ یہ پیدا ہو جانا چاہیے، اور ہم اس بات کا اہتمام کریں کہ عرفہ کے دن روزہ رکھیں اور کثرت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگیں۔ یہاں ساتھ ساتھ میں ایک باطل نظریے کا ازالہ بھی ضروری سمجھتا ہوں، وہ یہ کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو عرفہ کا دن سعودی کے دن کی مناسبت سے 8 ذی الحجہ ہی کو منا لیتے ہیں۔ آج کل کے اس سوشل میڈیا کے دور میں ایک یہ نئی بحث چل پڑی ہے کہ لوگ اپنے ملک کی 8ویں ذی الحجہ ہی کو عرفہ کا دن منانے لگے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اس دن عرب میں عرفہ کا دن ہوتا ہے۔ تو یاد رکھنا چاہیے کہ جس طرح ہم نماز، روزے اپنے ملک اور اپنے شہر کے حساب سے رکھتے ہیں، اسی طرح عرفہ کا دن بھی ہمیں اپنے ملک کے اعتبار سے منانا اور اس دن عبادت کا اہتمام کرنا چاہیے۔ لہٰذا ہمارے یہاں عرفہ کا دن وہ کل کو ہوگا، سعودی کے ایک دن کے بعد ہمارے یہاں عرفہ کا دن ہوتا ہے۔ اس لیے ہم اس باطل نظریے کو چھوڑ کر اللہ کی حمد و ثنا میں اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنے میں اور تکبیر کو پڑھنے میں گزاریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب